تین ہم شکل بھائی تھے، ان میں سے ہر ایک الگ خصوصیت کا مالک تھا۔ ایک کی گردن لوہے کی تھی، دوسرا بہت دیر تک سانس روک سکتا تھا، تیسرا اپنے جسم کو لچک دے کر لمبائی میں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک پہ قتل کا الزام لگا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب اسے پھانسی گھاٹ پہ لایا گیا تو آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے بن اکیلے میں ملنے دیا جائے۔ خواہش کی تکمیل کی گئی اور اس کی جگہ دوسرا بھائی آ گیا جس کی گردن لوہے کی تھی۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے ساری رات پھندے میں لٹکائے رکھا۔ صبح دیکھا تو وہ صحیح سالم تھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے سوچا اس کو ایسے نہیں مارا جا سکتا، اس کو ہم دریا برد کر دیتے ہیں۔ اگلے روز اسے دریا پہ لے کر گئے تو روایت کے مطابق آخری خواہش پوچھی گئی۔ حسب سابق اس نے خواہش بتائی، بھائی بھائی آپس میں ملنے لگے تو پھر اسے ان لوگوں نے پوزیشن بدل لی۔ جو سانس روک سکتا تھا وہ اپنے بھائی کی جگہ آ گیا۔ سپاہیوں نے اسے دریا میں پھینکے رکھا اور جب جا کر دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ سپاہیوں نے یہ حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اسے اونچائی سے نیچے پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ پھینکتے وقت آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے بھی بھائیوں سے ملنے کا کہا اور جس کے جسم میں لچک تھی وہ بھائی چلا گیا۔ شکلیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے سپاہی فرق نہیں کر سکتے اور اسے پہاڑی سے نیچے پھینکا، لیکن وہ چاند جستوں میں ہی زمین پہ تھا، اسے ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اب کے سپاہی خوفزدہ ہو گئے اور معاملہ قاضی کے سپرد کیا کہ یہ ملزم ضرور بے قصور ہے، جس کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ قاضی نے معاملے کی تحقیق کی تو وہ آدمی بے قصور ثابت ہوا اور بادشاہ کے حکم سے اسے رہائی نصیب ہوئی، اور یوں بھائیوں کے اتفاق کی وجہ سے انہوں نے موت کو شکست دی۔ اتفاق میں برکت۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔